ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بلوچستان کا ایشو ہے، اور اب تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہاں دو گروپ ہیں، ایک فتنۃ الخوارج اور فتنہ ہندوستان۔ بس یہ دو کے بارے میں ہم سن رہے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان معلومات کا کہ یہی دو ہیں وہاں۔ لیکن جو ہمیں وہاں پریزنٹیشن دی گئی، جو بریفنگ دی گئی پولیس کی طرف سے، سیکرٹری داخلہ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، فوجی اداروں کی طرف سے، اور کمانڈر صاحب اور ان کے جو آگے لوگ تھے ان کی طرف سے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے اور عالم اسلام کا ایشو ہے۔ جو انہوں نے ہمیں وہاں چیزیں دکھائیں، جو اعداد و شمار دکھائے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دو گروپ تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ 19 گروپ اور ہیں جو لڑ رہے ہیں باقاعدہ۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا، ان جتنی بھی وہاں پریزنٹیشن ہمیں دی گئیں، جو معلومات دی گئیں، چاہے وہ ان اداروں کی طرف سے تھیں جن کا میں نے نام لیا، یا ان کے جو نیچے ذیلی جو ادارے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلوچستان کے ایشو کا ہمیں پتہ چلا کہ اس میں وسعت کتنی ہے، اور کتنے بڑے جن چیزوں کو ہم سمجھ رہے تھے اس سے بہت بڑی چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، مافیاز کے حوالے سے بھی، چیلنجز کے حوالے سے بھی، مداخلت کے حوالے سے بھی، اندرونی حوالے سے بھی، بیرونی حوالے سے۔ تو ایک تو ہمیں چیلنجز کا زیادہ پتہ چلا، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 19 گروپ اور ہیں جن کے پوری ناموں کے ساتھ کہاں کام کر رہے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ BLA-TTP کے علاوہ جی وہ مسلح دستے ہیں، جی مسلح گروپ، BLA اور TTP کے علاوہ 19 گروپ اور ہیں جو مسلح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے، وہ ہے کہ وہ ان گروپس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مافیاز بھی بہت بڑے بڑے وہاں مافیاز ہیں، جو ہمیں یہاں اندازہ نہیں تھا، ایک خیال تھا، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر وہاں مافیاز، اور اوپر تلے ایک کے پیچھے مافیا، اس کے پیچھے دوسرا مافیا اس کی، اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہماری حکومتوں کو اور ہمارے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے، میں آخر میں بتاؤں گا، میرے ذہن میں کچھ آگے تجاویز ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسمگلنگ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے بہت بڑی سطح پہ اسمگلنگ ہو رہی، اور وہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے اداروں نے، ہماری حکومت نے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جتنے بڑے اقدامات کیے ہیں، وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اس سے، اور ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ہمارے ملک سے کتنی زیادہ ان کو فکر ہے اس کی۔ تو 1300 ارب روپے کی اسمگلنگ، 1300 ارب، 1.3 ٹریلین روپے سالانہ، اور اس کو انہوں نے اتنا کم کیا ہے کہ اب وہ 250 تک انہوں نے پہنچا دیا ہے، 1300 سے 250۔ جی اور جتنے ابھی میں آگے بتاؤں گا جو اقدامات ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نشریات کے حوالے سے انہوں نے اتنا بڑا انکشاف کیا، اور مجھے چونکہ پہلے سے معلوم ہے افغانستان اور پاکستان اور ایران، یہاں جو بڑے بڑے جو اس کے تاجر ہیں، تاجر تو نہیں کہہ سکتے ان کو، جو اسمگلر ہیں، ان کو میں تھوڑا سا پہلے سے جانتا ہوں، اور میں نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں یہ ہیروئن وغیرہ بنتی ہے۔ پوری دنیا کی سب سے زیادہ ہیروئن جو بنتی ہے وہ میں وہاں گیا ہوں، اور میں ایک انکشاف یہ بھی کر دوں کہ جہاں تقریباً کوئی 1.5 درجن سے زیادہ وہاں فیکٹریاں تھیں ہیروئن کی، وہاں 6 مدرسے بھی تھے، اور مدرسے بھی فل فلیج مدرسے، جس میں ایک مدرسے میں 600 800 طلباء پڑھتے تھے، اور یہ انہی لوگوں نے بنائے ہوا۔ جی ظاہر ہے کہ کور دینے، جی اس کا کور دینے کے لیے۔ اور تو منشیات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 13 ارب ڈالر کی سالانہ آمدنی ہے، جو بزنس ہوتا ہے منشیات کا، 13 ارب ڈالر۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی فوج کا بجٹ کتنا ہے، 7-8 ارب ڈالر، تو اس سے دگنا بجٹ تو ان کا ہے، صرف منشیات کے جو آگے اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اور مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ جو ظاہر ہے کہ منشیات سب سے زیادہ افغانستان میں ہوتی ہے، یہ جتنا بھی علاقہ ہے نا، ہلمند کا ہے، ہلمند مرکز ہے اس کا، تو یہاں سے جو ہیروئن اسمگل ہوتی ہے، وہ جو پورا وہ لشکر ہوتا ہے جو آگے لے کر چلتا ہے یہاں سے، اور ان کے پاس ایئر کرافٹ گنیں بھی ہوتی ہیں، پوری فوج ہوتی ہے ان کے اپنی، جو پھر اس میں پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں نیم روز اور بلوچستان کا وہ جو آخری علاقہ ہے جہاں تافتان وغیرہ ہے نا، یہ تو وہاں سے پھر آگے ایران میں جاتے ہیں، یہ ایران سے آگے ترکی کے راستے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔
تو وہ ان کے پاس اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے ہوائی جہاز سے بھی اگر ان کو حملہ ہو تو اس کا بھی ان کے پاس انتظام ہوتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. تو 13 ارب ڈالر جن اسمگلروں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی اتنی بڑی اس کو، اور پھر اس میں بین الاقوامی جو اسمگلر ہوتے ہیں، جو مافیاز ہوتے ہیں، وہ کیونکہ براہ راست شریک ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں بہت بڑے پیمانے پر شریک. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی جیسے جو 12-13 اضلاع میں ایک ہی دن میں جو حملے ہوئے تھے 26 جگہ پہ، جی 26 جگہ پہ، جی یہ معلوم ہوا کہ ان کو سپورٹ بین الاقوامی سطح پہ کتنی بڑی سپورٹ مل رہی تھی. تو صرف ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ 11 سیٹلائٹ انہوں نے اتنے قریب کر دیے تھے ان تمام حملہ آوروں کے تاکہ براہ راست یہ کمیونیکیشن کا نظام ہو اور محفوظ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ یہ سیٹلائٹ کس کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیٹلائٹ کس کے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں جو اسرائیل اور انڈیا اور جو مغربی یہودی لابی ہے وہ پورا اس میں شریک ہے مکمل طور پہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک کے پاس جتنی صلاحیت ہے کمیونیکیشن نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سے اوپر کی چیز تھی. اس کے باوجود ہمارے ادارے جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا، جس طریقے سے ان کو لپیٹا اور جس طریقے سے ان کو ایک محدود کیا، ان کو محدود کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فورسز کو، اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس بارے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائیں، ویڈیوز دکھائیں اور بہت ساری معلومات دی، بہت سارے فگر دیے. دیکھیں ویڈیوز سے، پکچر سے اور فگر سے اور جو اس کی جو معلومات ہوتی ہیں اس سے متعلقہ معلومات، اس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو یہاں پاکستان کے لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ صرف مقامی ایشو ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے اور وہاں صرف یہ مسئلہ ہے، کچھ حقوق کا مسئلہ، ایسا نہیں ہے. حقوق پر بھی میں پھر بعد میں تھوڑی اس میں بات کروں گا. اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت غیر معمولی، جسے کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئیں جو انہوں نے ہمیں معلومات دی. اور معلومات ایسی تھیں جو موثق معلومات تھیں، جو اگر دنیا کے حالات سے واقف ہے اور خاص طور پہ اس خطے کے حالات سے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں. تو ہمارے نزدیک BLA اور فتنہ خوارج یہ ہمیں چھوٹا ایشو لگا، یہ آپ حیران ہو جائیں گے بالکل کہ وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ان کے بہت سارے پروجیکٹس میں سے ایک یا دو پروجیکٹ. اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلوچستان اگر ٹھیک ہو گیا تو یہ پورا خطہ جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب ہو جائے.